رولز رॉयस دنیا کی سب سے عیش و عشرت والی گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے اور دنیا کے امیر ترین لوگ اس گاڑی کو خریدنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ عیش و عشرت والی رولز رॉयس گاڑی ایک ایسے لڑکے سے شروع ہوئی جس کا بچپن غربت میں مزدوری کرتے ہوئے گزرا تھا۔ یہ کہانی 1863 میں شروع ہوتی ہے جب ہنری رائس انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ جب رائس صرف 4 سال کا تھا تو اس کے والد کا کاروبار تباہ ہو گیا اور پورا خاندان سڑکوں پر آ گیا۔ لیکن یہ تو بس مشکلات کا آغاز تھا۔ صرف 9 سال کی عمر میں رائس نے اپنے والد کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ اس وجہ سے اس کی ماں کو ایک نوکرانی کا کام کرنا پڑا اور رائس نے اخبار بیچنے کا کام شروع کیا۔ اب تک رائس کی زندگی سیاہی میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن 14 سال کی عمر میں اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جب اس کی ایک آنٹی نے اس کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اسے ایک کمپنی میں جاب دلوائی۔ وہاں جا کر رائس نے 3 سال تک محنت کی، کتابیں پڑھی، فیکٹری میں کام کیا اور کئی نئے ہنر سیکھے، جیسے کہ پڑھائی کا کام، ریاضی اور سب سے اہم بات الیکٹرانکس۔ جب رائس 17 سال کا ہوا تو وہ ایک مکمل طور پر ماہر مکینک بن چکا تھا۔ 21 سال کی عمر میں وہ میکسم ویسٹرن کمپنی میں انجینئر کے طور پر کام کر رہا تھا، لیکن کمپنی کی مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کاروبار بند ہونے والا تھا۔ رائس کے پاس دوسرے بہت سے مواقع تھے کہ وہ کسی دوسری کمپنی میں جا کر کام کرے، مگر اس نے خود کا الیکٹریکل انجینئرنگ کمپنی کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی 20 پاؤنڈ کی بچت کو لگا کر FH رائس اینڈ کمپنی کے نام سے ایک چھوٹا سا دفتر مانچسٹر میں کھولا۔ شروع میں رائس کو جو بھی کام ملتا وہ کیا کرتا، جیسے سیونگ مشینوں کی مرمت، برقی آلات کی فٹنگ وغیرہ۔ لیکن رائس نے یہ دیکھا کہ برقی آلات کی طلب بڑھ رہی ہے تو اس نے آرکلپس، بلب ہولڈرز اور الیکٹرانک ڈور بیلز بنانے کا کام شروع کر دیا۔ یہ فیصلہ کمپنی کی تقدیر بدل گیا۔ 1900 تک کمپنی کی سیل 20,000 پاؤنڈ سے زیادہ ہو چکی تھی۔ 30 سال کی عمر میں رائس کے پاس ایک خاندان تھا اور ایک بڑی فیکٹری بنانے کے منصوبہ بھی۔ لیکن کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ 1901 میں جرمن اور امریکی کمپنیاں برطانوی الیکٹرانکس مارکیٹ میں داخل ہو گئی، جس کی وجہ سے مقابلہ بڑھا اور الیکٹرانک سامان کی قیمتیں گرنے لگی۔ رائس کا کاروبار ڈوبنے لگا۔ اس دوران رائس کی جسمانی اور ذہنی صحت بگڑنے لگی، کیونکہ اسی طرح کا پہلے واقعہ اس کے والد کے ساتھ بھی ہو چکا تھا۔ جب رائس نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو ڈاکٹر نے ایک سادہ سی تجویز دی کہ رائس کو تازہ ہوا کی ضرورت ہے۔ وہ اس وقت بہت ہی ڈپریشن اور ٹینشن میں گزر رہا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے اسے ایک گاڑی خریدنے کا مشورہ دیا تاکہ وہ بغیر زیادہ محنت کے سفر کر سکے۔ رائس نے صحت یابی کے لیے چھٹیاں لی اور ایک فرانسیسی ساختہ گاڑی ڈیکووائل خریدی۔ یہ گاڑی شور مچاتی تھی، بریکس مؤثر نہیں تھے اور اس کا اوور ہیٹنگ کا مسئلہ تھا، لیکن ایک کامل پسند کرنے والے انسان کے لیے یہ گاڑی بہت نیچے معیار کی تھی۔ اس لیے رائس نے اس گاڑی میں معمولی ترمیم کی۔ اس ترمیم کے بعد یہ گاڑی اصل ڈیکووائل گاڑی سے زیادہ بہتر ہو گئی۔ اس تجربے نے رائس کو اتنا اعتماد دیا کہ وہ اپنے آپ گاڑی بنانے کی سوچنے لگا۔ رائس نے اپنی ٹیم تشکیل دی اور اپنی گاڑی بنانے کے لیے ڈیزائن کرنا شروع کیا۔ گاڑی کی ساخت کے لیے ورکشاپ بھی بیچ دی۔ بالآخر رائس کی 10 ہارس پاور اور 2 سلنڈر والی گاڑی تیار ہو گئی۔ اس گاڑی کے شور میں کمی، ہلکا پن، پائیداری اور بھروسے میں اضافہ ہو گیا۔ 1 اپریل 1904 کو اس گاڑی کا پہلا ٹیسٹ کیا گیا اور یہ 50 کلومیٹر کا فاصلہ بغیر کسی مسئلے کے طے کر گئی۔ رائس نے اسی ماڈل کی مزید 2 گاڑیاں تیار کی۔ ان گاڑیوں کا بھی ٹیسٹ کیا گیا اور ان میں مزید بہتری لائی گئی۔ ان گاڑیوں کی منفرد خصوصیات کی بدولت ان کو دنیا بھر میں ایک نئی پہچان ملنے لگی، لیکن ان گاڑیوں کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک طاقتور کمپنی کی ضرورت تھی۔ یہاں پر کہانی کا دوسرا ہیرو آتا ہے، چارلز رولس۔ چارلز رولس جو کہ خود ایک کامیاب کاروباری شخص تھا اور عیش و عشرت کی گاڑیوں کا شوقین بھی تھا۔ اس نے رائس کی گاڑیوں کو ایک نمائش میں دیکھا۔ رولس نے ان گاڑیوں کو انتہائی متاثر کن پایا۔ اس نے اپنے کاروباری ساتھی سے کہا کہ اس نے دنیا کا بہترین انجینئر ڈھونڈ لیا ہے۔ چارلز رولس اور ہنری رائس نے مل کر ان گاڑیوں کی فروخت کے لیے مشترکہ کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی طرح رولز رائس کے نام سے یہ کاروبار دنیا کے سامنے آیا۔ تو پھر انہوں نے ایک سٹارٹ اپ شروع کیا جس کا نام دا لین سٹارٹ اپ رکھا، اور اسی سٹارٹ اپس کے بعد
रॉयस और रोल्स की मेहनत रंग लाई और 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड की बुनियाद रखी गई। जल्द ही ये गाड़ियां आला मेयार, पायदारी और लग्जरी की इलामत बन गई। 1907 में रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट लॉन्च हुई, जिसे दुनिया की बेहतरीन गाड़ी कहा गया। इसके बाद रोल्स रॉयस वो नाम बन गया जिसे सिर्फ अमीर और शाही खानदानों के अफराद ही नहीं बल्कि हर कामयाब इंसान अपने ख्वाबों में देखने लगा। लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। 1910 में एक खौफनाक हादसे में चार्ल्स रोल्स का इंतकाल हो गया। वो महज 32 साल का था, लेकिन इसकी लगन और विजन रोल्स रॉयस को हमेशा के लिए अमर कर गया। दूसरी तरफ हेनरी रॉयस ने अपनी आखिरी सांस तक कंपनी को मजीद बेहतर बनाने के लिए काम किया। रॉयस का मानना था कि किसी भी चीज को बेहतरीन बनाने में वक्त लगता है, लेकिन जो चीज बेहतरीन होती है वो हमेशा बाकी रहती है। आज भी रोल्स रॉयस इस फलसफे पर कायम है। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक विरासत है, एक जज्बा है, एक कामयाबी की इलामत है। कभी सड़कों पर अखबार बेचने वाले हेनरी रॉयस ने अपनी मेहनत और जुनून से दुनिया की सबसे ऐशो इशरत वाली गाड़ियां बना डाली। इस कहानी में हमारे लिए एक सबक छिपा है। अगर आप में लगन और मसलसल मेहनत का जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। क्या आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? क्या आप भी नामुमकिन को मुमकिन बनाने का ख्वाब देखते हैं? आज ही पहला कदम उठाइए, क्योंकि जो लोग वक्त का इंतजार करते हैं वो हमेशा दूसरों की कामयाबियों की कहानियां सुनते रहते हैं। आज की हमारी वीडियो इधर तक ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।